السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل والدین ایک سوال کرتے ہیں، جی ہم اپنے بچوں کو نماز کا کہتے ہیں تو بچے نماز نہیں پڑھتے، اور ریزن مانگتے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، اس سے ملتا کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے پاس بھی ایک بندہ یہاں پہ آیا، اس کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا ڈپریشن وغیرہ کا، تو میں نے اس کو کہا بیٹا نماز پڑھا کرو، تو کہتا جی نماز پڑھنے سے ملتا کیا ہے، فلاں فلاں شخص بھی نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ دیکھیں، ایک مسلمان کے لیے تو یہ وجہ کافی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اسے پتہ ہے کہ انسانی جسم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کون کون سی چیزیں اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، کب اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں اس پر واجب کر دی ہیں، بہت سی چیزوں میں اختیار دے دیا ہے کہ یار آپ چاہو تو کر لو، آپ چاہو تو نہ کرو۔ لیکن ٹھیک ہے، غور و فکر، تدبر یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اگر انسان کرتا ہے تو اس کو بہت سی چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے کیا فائدے ہیں، کیوں پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے انسانی جسم کے جو مزاج ہے اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو بہت کچھ انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، اور بہت سی عبادات کے حوالے سے یہ جو سوال ہوتا ہے یہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ، بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں۔ میں اسلامک یونیورسٹی مدینہ میں پڑھتا تھا، تو میرا ایک دوست تھا وہاں پہ بھوٹان سے، ان کی فیملی نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، تو وہ اس کا ایڈمیشن ہوا، وہاں پہ آ گیا۔ تو ایک دن باتوں میں میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ لوگ وہاں پہ خوراک کیا ہے آپ لوگوں کی وہاں پہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ وہاں پہ ہم لوگ سور بڑا استعمال کرتے تھے، کھاتے تھے، شراب پیتے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ سور کا گوشت کھا کے ہوتا کیا ہے، یعنی آپ ابھی تو آپ نہیں اس کو استعمال کرتے، لیکن اس وقت کوئی اس کی مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس سے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو اس نے کہا یہ سور کا گوشت کھا کے بندے کی جو ایک وحشی پن جو ہے اس کا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مجھے کوئی غلط کام کرنا ہے۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان نہیں کیے، لیکن اس کے اندر بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اس کے جسم کے دو چیزوں سے انسان بنتا ہے، اس کی روح ہے اور اس کا جسم ہے، اور ہر چیز کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ روح کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، جسم کی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ تو سننا ہے نا، آنکھیں ہیں تو کچھ نہ کچھ انسان دیکھے گا، اس کی زبان ہے تو کچھ نہ کچھ اس سے بولے گا۔ اب اگر ان چیزوں کو انسان صحیح جگہ پر نہیں استعمال کرے گا جو اس کے لیے فائدہ مند ہیں، تو یہ غلط جگہ پہ استعمال کرے گا، جہاں اس کو نقصان ہونا ہے، جہاں اس کو جو ہے وہ اس کے نتیجے میں کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اب اس کی ایک اور مثال لے لیں۔ اب مثال کے طور پر انسان کی جو خواہشات ہیں، شہوت ہے، اس کے لیے وہ اس کو پوری کرنا ضروری ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پھر ایک حکم ہے کہ بھئی جب یہ سمجھدار ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کی شادی کر دیں، یہ اپنی ضروریات جو ہیں وہ وہاں سے پوری کرے۔ لیکن اگر نہیں کی جاتی تو انسان غلط جگہ پر اپنی خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ تو صحیح جگہ نہیں کیا تو غلط جگہ استعمال کرتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ انسان کی جو ریکوائرمنٹ جتنی ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس پر وہ چیزیں ضروری قرار دی ہیں کہ یہ چیز تمہاری جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، تم یہ کرو گے تو تم محفوظ رہو گے، وگرنہ تم گناہ کی طرف چلے جاؤ گے، غلط کام کی طرف چلے جاؤ گے، جس سے تمہیں ٹینشن بھی ہوگی، جس سے تمہیں بیماریاں بھی پھیلیں گی، فلاں فلاں جو بھی اس کے نقصانات ہیں، آپ اس کی لمبی ایک فہرست بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نماز ہے۔ اب جسم میں جو اعضاء کے جسم میں جو ہاتھ، پاؤں، ناک، یہ ساری چیزیں ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک، اس کو ایکسرسائز کا نام دے لیں آپ، یا جو بھی آپ کہیں، کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرض چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو انسان کو ذہنی طور پر سکون چاہیے ہوتا ہے، تو سکون اس کو اس طریقے سے ملتا ہے۔ باقی دنیا دیکھیں جب اس کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کرتی، اپنے اعضاء کو اس طرح نماز نہیں پڑھتی، تو کوئی یوگا کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی ڈانس کرنے کی طرف چلا جاتا ہے، کوئی کسی چیز سے سکون حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی چیز سے سکون حاصل کر رہا ہے۔ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی آپ نماز پڑھیں تاکہ آپ کو سکون ملے۔ اسی طریقے سے جب بندہ اپنے آپ کو پازیٹیوٹی میں لگاتا ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اچھے کام میں لگاتا ہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اچھے کام میں نہیں لگائے گا تو انسان فارغ نہیں رہ سکتا۔ یعنی اس طرح یوں سمجھ لیں کہ انسان نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اچھا نہیں کرے گا تو برا کرے گا، یعنی فارغ نہیں رہ سکتا انسان۔ اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو سمجھ لو میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں، اور کچھ نہ کچھ کیا ہے، اس سے مجھے کتنا نقصان ہونا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے جب میں اپنے لیے فیصلہ کروں گا تو میں اس کے حساب سے کوئی اتنا اچھا فیصلہ نہیں کر پاتا، کیونکہ مجھے تو ساری چیزیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے یونیورسل،
ایک اس کے اندر ساری چیزیں انسان کی سب کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کر اس کے جسم کی ساخت اور اس کو جو جو چیزیں جیسے جیسے ضرورت ہے وہ بتا دی، اور فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی بندہ جب پازیٹیو کام کر رہا ہوتا ہے تو نیگیٹو کام سے رک جاتا ہے، جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے کاموں سے رک جائیں گے۔ جب بندہ مسجد آتا ہے تو بہت سی غلط جگہوں پہ نہیں جائے گا، اس ٹائم میں سینما نہیں جائے گا، اس ٹائم میں اور کوئی غلط کام نہیں کرے گا، اور ذہنی سکون بھی اس کو ملے گا، جسمانی سکون بھی اس کو ملے گا۔ تو اس پہ بہت لمبی بات بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن ہمارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہمارے جسم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق نماز ایک جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اینٹی بائیوٹک کا یہ کام کرتی ہے۔ یعنی اگر بندے کو اس کی ڈوز روزانہ 5 وقت ملے گی تو بندہ ٹھیک رہے گا، وہ صورت دیگر بندہ ٹریک سے اتر کے غلط رستوں میں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔